الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم بھائیوں، آج ہمارے درس کا موضوع ہے اور غصے کو پی جانے والے۔ اسلامی بھائیوں، معاف کر دینے والوں اور بھلائی کرنے والوں کی ایک عادت اور اسلام والوں کی ایک خصلت ایسی ہے جس پر اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ابھارا ہے، اور نبی امت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں اس کی ترغیب دلائی ہے۔ نیکوکاروں نے اس کی طرف سبقت کیا ہے اور متقین نے اسے اختیار کیا ہے۔ وہ خصلت ہے غصے کو پی جانا اور غلطی کرنے والے کو معاف اور درگزر کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا: الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یعنی جو خوشی اور تکلیف اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ابن کثیر نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کا غصہ بھڑکتا ہے تو وہ اس کو ضبط کرتے ہیں، اسے چھپاتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اپنے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کو معاف کر دیتے ہیں۔ غیظ سخت غصے کو کہا جاتا ہے جو دل کی آگ کو بھڑکا دیتا ہے۔ ایسی حالت میں بندہ یہ نہیں سمجھ پاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس وقت اس میں بہت سی بری باتیں اور خراب عادتیں جمع ہو جاتی ہیں، بلکہ آدمی اپنی عقل کھو دینے کے قریب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے سامنے والوں میں سے کسی کو پہچان ہی نہیں پاتا، اور اس سے بہت سے برے آثار اور خطرناک معاملات ایسے پیش آتے ہیں جن پر وہ سخت شرمندہ ہوتا ہے، جیسے دوسروں کو بری بات کہہ دینا، ان کو تکلیف پہنچانا، مار ڈالنے والے حادثات کا پیش آ جانا، طلاق کا واقع ہو جانا، جس سے بہت سے گھر برباد ہو جاتے ہیں اور بچے آوارہ ہو جاتے ہیں یا ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، اور قرابت داروں اور احباب میں دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری خرابیوں سے بچنے کے لیے غصے کو چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے، اس سے بچنے کی بار بار تاکید کی ہے، جو اس کی خطرناکی اور تکلیف دہ آثار کی دلیل ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے نصیحت کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، یعنی غصہ نہ کرو۔ اور ایک روایت میں کہ اس آدمی نے کہا کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ غصہ تمام برائیوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نفس پر قابو رکھنے، غصے کو چھپا لینے اور ناراضگی کو دبا لینے ہی سے طاقت اور قوت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہی قابل تعریف اور حقیقی قوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، یعنی پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا، یعنی یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ فلاں پہلوان ہے، یہ جس سے بھی مقابلہ کرتا ہے اسے پچھاڑ دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی من هو اشد منه، رجل ظلمه رجل فكظم غیظه فغلبه وغلب شیطانه وغلب شیطان صاحبه، یعنی کیا میں تم کو اس سے بڑا پہلوان نہ بتاؤں؟ وہ ایسا شخص ہے جس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی تو اس نے اپنے غصے پر قابو رکھا تو وہ اس پر اور اپنے شیطان پر غالب آ گیا، اور اپنے ساتھی کے شیطان پر بھی غالب آ گیا۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کامل اخلاق اور سب سے بہتر صفت کے مالک تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان سے آپ کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ بڑے اونچے اخلاق والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ برداشت کرنے والے، سب سے زیادہ غصے پر قابو رکھنے والے اور سب سے زیادہ بدسلوکی کرنے والے کو معاف کر دینے والے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ پہلے کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ ولکن یعفو ویصفح، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو سختی کرنے والے تھے، نہ سخت دل تھے، نہ بازاروں میں شور و شغب کرنے والے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف اور درگزر کر دیتے تھے۔ سخب کا مطلب ہے جھگڑا کرتے ہوئے چیخنا اور بلند آواز بلند کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی، انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موٹے کنارے والی ایک نجرانی چادر تھی۔ ایک دیہاتی آپ کو ملا اور آپ کی چادر زور سے کھینچی۔ بہت زور سے کھینچنے کی وجہ سے چادر کے کنارے کا اثر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر دیکھا۔ اس دیہاتی نے کہا کہ آپ کے پاس جو اللہ کا مال ہے اس میں سے مجھے کچھ دیے جانے کا حکم دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، پھر آپ نے اس کو دیے جانے کا حکم دیا۔ اپنی زندگی کے اکثر موقعوں پر غصے کو پی جانا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ غصہ پی جائے۔ اگر وہ اپنے غصے پر قابو پانے میں دشواری محسوس کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنے میں اپنے اوپر سخت محنت کرے، تاکہ جب اسے تکلیف پہنچائی جائے تو صبر کرے، اور جب اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے تو برداشت کرے۔ اے اللہ، ہمیں سب سے عمدہ اخلاق کی رہنمائی فرما، تو ہی اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے، اور برے اخلاق کو ہم سے دور کر دے، تو ہی ان کو ہم سے دور کرنے والا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔